لفظوں کے حوالے سے ہمیشہ میرا ایک موقف رہا ہے کہ لفظ زیادہ تر حقیقت تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں استعمال کرتے اس لیے ہیں کہ کسی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ کچھ دوستوں کو اعتراض ہے کہ میں لفظ صوفی زیادہ استعمال کرتا ہوں، جو کہ مذہبی اور روایتی پس منظر رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی لفظ استعمال کروں، اس کا ایک پس منظر ہوگا ہی ہوگا، سو لفظوں کے چکر میں مت پڑا کریں۔ ان ویڈیوز کو بس گائیڈڈ میڈیٹیشن سمجھ کر سنا کریں، پھر اگر آپ کا کوئی انر میکینزم بنا ہوا ہوگا تو لفظوں سے ماورا کچھ آپ تک پہنچ سکے گا۔ میں لفظ صوفی کہوں اور سامنے موجود یار کی زبان ترکی ہو تو یہ لفظ کوئی بھی معنی نہ دے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، تو لفظ بنیادی طور پر ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے معنی کے حوالے سے فریقین کے درمیان کہیں نہ کہیں اتفاق موجود ہو۔ ہماری روایات میں، کلچر میں، چونکہ بیدار انسانوں کے لیے، انلائٹنڈ ونز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، اس لیے میں بھی یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ یہ بات بالکل بجا ہے کہ صدیوں کے استعمال نے اس لفظ کی حرمت پر بٹا لگا دیا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہی لفظ رہبر تو کیا الٹا اپنے آپ کو پانے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لفظ کے خاص معنی کے ساتھ خود کو ایک کر لیتے ہیں، آئیڈینٹیفائڈ کر لیتے ہیں۔ جب میں یہ لفظ صوفی استعمال کرتا ہوں تو ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ صوفی عام لوگوں سے الگ اور برتر ہی کوئی مخلوق ہیں، حالانکہ میں اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے جو ناموں کو، لیبلوں کو، پیشوں کو جیتا ضرور ہے، فیملی میں رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کا باطن بیدار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات، زندگی اصل میں ایک ہی دھاگے میں پروئی ہوئی ہے۔ حقیقی صوفی پھول اور کانٹے کو ایک دوسرے کا متضاد نہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا سمجھتا ہے۔ صوفی زندگی کی وحدت کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اس ہونے میں اس پوری کائنات کا بھرپور کردار ہے، اس کے اس ہونے میں پوری کائنات کو ویسا ہونا پڑا ہے جیسی یہ ہے، تو اونچ نیچ اور عام اور خاص کے فرق کی تو بات ہی نہ رہی۔ بجا حقیقی صوفی وہی ہے جو کبھی خود کو صوفی کہتا ہی نہیں، وہ خود کو انلائٹن بھی نہیں کہتا، وہ اسے کوئی کارنامہ سمجھتا ہی نہیں۔ کسی خود کا خود ہو جانا کارنامہ کیسے ہوا؟ پھول کا پھول کے طور پر، پتی کا پتی کے طور پر خود کو جان لینا کیا کوئی کارنامہ ہے؟ صوفی وہی جو اپنے ہونے کو انا کے پردے، شناختوں کی اینک کے بغیر دیکھ لے۔ سوچئے ذرا کونیا کی گلیوں کے بارے میں، شمس تبریز کو کوئی کہہ رہا ہے گمراہ، کوئی کہہ رہا ہے کافر مرتد، کوئی کہہ رہا ہے بدکار، کوئی کہہ رہا ہے شرابی، کوئی کہہ رہا ہے جسم فروش عورتوں کا رسیہ، تو کوئی کہہ رہا ہے درویش، کوئی سمجھ رہا ہے فقیر، کوئی لیبل دے رہا ہے صوفی کا، مگر شمس تبریز کو دونوں ہی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اور جب رومی شمس تبریز کے رنگ میں رنگ گئے تو خود ان کی بھی یہی حالت تھی، لوگوں کا ان کو صوفی کہنا یا راندہ درگاہ کہہ دینا، اس سے ان کی حالت پر ذرا سا بھی فرق نہ پڑا۔ جو صوفی نہیں ہے اور بنا ہوا ہے، اس کے لیے لفظ البتہ بہت اہم ہے۔ اسے اگر کوئی صوفی کہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور اگر اسے کوئی فراڈیا کہے تو اس سے اسے فرق پڑتا ہے، مگر حقیقی صوفی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ایک سوال پر بات کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے، میں نے آپ کی بہت سی ویڈیوز سنی ہیں اور بہت سے فلاسفرز کو سنا ہے، میں بھی انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری کی راہ کی مسافر ہوں۔ آپ کو اس راہ میں اگر کوئی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں تو پلیز اس حوالے سے گائیڈ کریں۔ ان محترمہ کو میں یہی کہوں گا کہ اس راہ کا میرا اکلوتا اور سب سے بڑا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مجھے کوئی ایکسپیرینسز نہیں ہوئے۔ اصولاً تو اس سوال کا جواب ہو گیا، مگر تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو ایکسپیرینسز کی بھوک ہے تو یہ انلائٹنمنٹ کی راہ ہی نہیں ہے۔
समझने की कोशिश करें कि तजर्बात की भूख, तजर्बात की लालच दिमाग की भूख है। इनलाइटनमेंट असल में नाम है तजर्बात की भूख से आज़ादी का। तो इन पैराडॉक्सेस को या दो मुतज़ाद हकीकतों को एक करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। सादा ज़बान में कहूँ तो तजर्बात जिस्म और दिमाग का खासा है। जिस्म और माइंड हर वक्त कोई ना कोई तजर्बा मांगते हैं, कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस जो उन्हें मुतज़ादात की दुनिया से जोड़े रख सके। जबकि इंसानी हस्ती, इंसानी एग्जिस्टेंस मिक्सचर है माइंड, बॉडी और स्पेस का या रूह का, या कह लें ज़िंदगी का। स्पेस या रूह पर कोई भी तजर्बा कभी नहीं बीतता, सिर्फ मैटर पर तजर्बात बीतते हैं। मगर मैटर पर तजर्बात जो होते हैं उनका एहसास या उनकी रियलाइजेशन कॉन्शियसनेस को होती है। इसको अगर मैं लाओ त्सू की ज़बान में कहूँ तो वो कहता था, मकान खिड़कियों, दीवारों, दरवाज़ों का नाम नहीं, बल्कि उसमें मौजूद एम्प्टीनेस है जो मकान को मकान बनाती है। अब मकान की असल रूह इसमें मौजूद गुंजाइश या स्पेस है। इस मिसाल को अब अपने मादी जिस्म और मादी जिस्म के नुमाइंदा माइंड पर लागू करके देखें। तजर्बात आपके माइंड पर और जिस्म पर बीतते हैं, लेकिन अगर इसमें रूह ना हो तो तजर्बा तजर्बा नहीं रहता। ये तजर्बे की शक्ल में जो आपको परसीव हो रहा है उसकी वजह यही एम्प्टीनेस है जो मकान को रहने के या यूज़ के काबिल बनाती है। तुम जिंदा हो तो तजर्बात का खेल चल रहा है। इनलाइटनमेंट बुनियादी तौर पर आपके उस राब्ते या कनेक्शन का नाम है जो कुल के साथ आपने डेवलप किया है। इसीलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि मेडिटेशन करते हुए किसी भी किस्म के तजर्बे की ख्वाहिश या लालच लेकर ना बैठें। अना की मजबूरी है, वो हर एक्शन की मंजिल या मकसद बनाती है। तुम्हारे तुम हो जाने का भला क्या मकसद हो सकता है? जब ये सवाल तुम खुद से करोगे तो फिर इस राह में तजर्बात की ख्वाहिश कभी ना पाल सकोगे।